السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے تعلق سے کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں بیان کی گئیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں آ جائیں، دنیا میں مبعوث کر دیے جائیں بحیثیت نبی اور رسول کے، تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی پشت پناہی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں سے میثاق لیا، تمام نبیوں سے میثاق لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرتا ہو، جو کچھ آپ نے بحیثیت نبوت اور رسالت کے اپنی امت سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، جو حکمت و دانائی کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، وہ ان کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو، اس پر میثاق دیتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو ان تمام نبیوں نے کہا تھا ہم نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس پر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے میثاق لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو ان سب نے کہا تھا ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یقول تعالی مہما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول بعد هذا کلہ فعلیکم الایمان بہ ونصرتہ وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من جميعهم وهذا خصوصیۃ لیست لأحد منهم سواه۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نبیوں سے کہا تھا میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تو اس کے بعد تمہارے پاس آخری رسول آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور یہ میثاق، یہ جو عہد اللہ رب العالمین نے لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ تمام نبیوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں وَهَذَا خُصُوصِيَّةٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ سِوَاهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ یہ خصوصیت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، اللہ رب العالمین انہی کی قوموں میں، انہی کی زبانوں میں بھیجتا رہا، وہ انہی کے لیے خاص ہوتا تھا۔
اسی بستی کے لیے خاص ہوتا تھا، اسی شہر کے لیے خاص ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عام ہے سارے جہان کے لیے، اور یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا میں چھوڑا ہے، اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن جو دنیا میں آیا ہے بطور معجزے کے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اللہ کا دین باقی رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی جو قرآن و سنت کا دفاع کرتی رہے گی، اور جو لوگ بھی سنت کے اندر، احادیث کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کریں گے ان کا پردہ چاک کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ایک جماعت کو قائم رکھے گا، اور یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی حق کے اوپر۔ میرے بھائیو، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر سب کے سب برے لوگ موجود رہیں گے، کوئی بھی نیک آدمی اللہ کا نام لیوا موجود نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے اس میں سے کچھ پڑھنا شروع کیا، تو حدیث میں ہے فغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ آپ نے بیان فرمایا، امتہوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا تم اے ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، کیا تم اس کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قسم کھاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں جو تمہارے پاس دین لایا ہوں یہ بالکل واضح ہے، سفید ہے اور صاف ستھرا ہے۔ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق، تم اہل کتاب سے کسی بات کا سوال نہ کرو کہ وہ اگر کسی حق بات کو بتلا دیں، فتکذبوا بہ، تو تم لوگ اس کی تکذیب کر دو گے، او بباطل فتصدقوا بہ، یا کوئی باطل چیز بتلا دے جو شریعت کے خلاف ہو، جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے توریت میں انجیل میں داخل کر دی ہیں، ایسی باطل چیزیں تم کو بیان کر دیں تو تم ان کی تصدیق کرنے لگ جاؤ۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں اور زندہ ہو کر کے آ جائیں اور میرا زمانہ پالیں تو ان کے لیے بھی یہی روا ہوگا کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں، میری اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی رسالت نہیں چلے گی، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کیا تھا، توریت عطا فرمایا تھا بلا کر کے ان کو دیا تھا، ان کی وہ توریت نہیں چلے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، قرآن مجید آپ کو دیا تھا، یہی کتاب جو اس کے اندر حکمتیں ہیں، جو اس کے اندر احکامات ہیں، بہت سارے ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اس سے رکنا ہوگا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا ہوگا، تو وہ بھی قرآن مجید کی اتباع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی توضیح اور تشریح بیان فرمائیں گے، وہ ان کو ماننا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور سے بیان فرمائی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ان کے لیے بھی بس یہی حکم ہے کہ وہ میری اتباع کریں گے۔ ایک اور خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب گزرے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتاری ہیں نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، تو اللہ رب العالمین نے ان کتابوں میں آخری نبی آنے کی بشارت دی تھی۔ ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی تھی، یہ بات بتلا دی تھی کہ میرا آخری نبی، میرا آخری رسول، میرا آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ وہ ان کو علم تھا، جتنے بھی اہل کتاب گزرے ان کے پاس یہ علم موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے قرآن مجید کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول اور نبی امی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آپ کے بارے میں خبر دیا گیا کہ آپ
نبی امی تھے. امی یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا الذین یتبعون الرسول, جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں, النبی نبی کی اتباع کرتے ہیں, الامی جس کا وصف امی ہونا ہے, لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ لوگ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے آپ کے سلسلے میں. یأمرہم بالمعروف, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو نبی ہوگا یہ بھلائی کا حکم دے گا, وینہاہم عن المنکر, ان کو برائیوں سے روکے گا, ویحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا, ویحرم علیہم الخبائث, جتنے بھی خبائث ہوں گے ان کو حرام کرے گا, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ, اور آپ کی حمایت کی, وَنَصَرُوهُ, اور آپ کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب لوگ ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے, آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. تو اس آیت پر آپ غور کریں, سورہ اعراف کی. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا, نبی امی, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اس قرآن مجید کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی, چاہے توریت ہوں چاہے انجیل ہوں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بھلائیوں کا حکم دیں گے, برائیوں سے روکیں گے, اور حلال جو پاکیزہ چیزیں ہوں گی ان کو حلال کریں گے, اور جو خبیث چیزیں ہوں گی ان کو حرام ٹھہرا دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, اس کے اندر تمام یہی چیزیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کی مدد کی, آپ کی حمایت کرتے رہے, اور اس نور کی اتباع کی, یعنی قرآن مجید کی اتباع کی جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا, اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. انہیں کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, جب عیسیٰ ابن مریم نے بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, مصدق لما بین یدی من التورات, اور مجھ سے پہلے جو توریت اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُول, اور ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں, یأتی, جو آئے گا, من بعدی, میرے بعد, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے اور آپ کا نام محمد بھی ہے. تو قرآن مجید اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس بات کی خبر کر دی تھی, اس بات کی بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات, جب ان کے پاس آپ واضح دلیلیں لے کر کے آگے, قالوا ھذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. تو میرے بھائیو, انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے ہیں اس کے بارے میں ان کی قومیں یہی کہتی رہی ہیں کہ یہ کتنا بڑا جادوگر ہے. یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا گیا, آپ کی قوم نے آپ کو جادوگر کہا اور کاہن کا قول کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید نازل کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے سب کی تردید کی ہے. پچھلے ہفتے میں نے بیان کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امی بنایا, یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. سورہ اعراف والی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہی لفظ استعمال کیا, نبی امی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب,
آپ اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، آپ کی کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. اگر آپ کو کتاب پڑھنا آتا اور آپ کو لکھنا آتا، اذا لارتاب المبطلون، تو یہ باطل پرست لوگ ہیں، یہ آپ کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہو جاتے، آپ کے اوپر شک کرتے، شبہ کرتے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قرآن نازل ہوا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا کہ اس کی طرح کوئی صورت بنا کر کے لاؤ، یا قرآن ایک جس طریقے سے تمہارے پاس آ گیا ہے اس طریقے کا قرآن بنا کر کے لاؤ، وہ عاجز رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن مجید کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ اسی وجہ سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شیطان آتا ہے جو لکھوا جاتا ہے، جو لکھ کر کے آپ کو دے دیتا ہے، آپ کو یاد کرا دیتا ہے. تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں. اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان امت امیہ، ہم ایسی امت ہیں، ایسی قوم ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لا نکتب ولا نحسب، ہم لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور حساب کتاب بھی نہیں جانتے ہیں. الشہر ہاکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ 10 انگلیاں ہیں، پھر اس کے بعد 20 ہو گئی، پھر اس کے بعد 30 ہو گئی. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی نیچے کر لی اور کہا کہ مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتی بھی نہیں آتی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہا لا نحسب، ہم کو حساب کتاب نہیں آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کی تصدیق کی، بیان فرمایا آپ کے وصف میں کہ آپ نبی امی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم امی قوم تھے. ایسا قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. ایسی کتاب جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے، کفر کے لیے بھی شفا ہے. ہمارے اندر اگر نفاق موجود ہے، انسانوں کے اندر نفاق موجود ہے، یہ اس کے لیے بھی شفا ہے. اگر ہمارے اندر کفر اور شرک موجود ہو، اس کے لیے بھی شفا ہے. اگر کوئی جسمانی بیماری ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے لیے بھی شفا رکھا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اس قرآن مجید کے اندر رحمت بھی رکھا ہے اور اس کے اندر شفا بھی رکھا ہے. تو اس وقت کی جو عرب قوم تھی وہ بھی امی تھی، ان میں چند ہی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امی رکھا، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن لکھا ہے، کیونکہ آپ لکھنا جانتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت آپ کو امی رکھا. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فصاحت دی تھی، جو بلاغت دی تھی، وہ بہت ہائی لیول کی تھی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم الفاظ استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت کی توضیح اور تشریح کے لیے. تھوڑا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے، اس کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حکمت کی باتیں آپ کو عطا کی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانے عطا کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس کے اندر جتنے بھی خزانے موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گویا وہ تمام خزانے رکھ دیے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ استعمال کرتے تھے اور اس کا معنی بہت وسیع ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ،
میں سویا ہوا تھا، اتیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کی چابی دے دی گئی، کنجی دے دی گئی، فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں وہ چابی رکھ دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، وانتم تنتثلونها، تم لوگ ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ ہم امت محمدیہ جو خزانے آپ کو دیے گئے، آپ کو دکھائے گئے مشرق سے لے کر مغرب تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی چابی دی گئی، وہ خزانے آج امت محمدیہ نکال رہی، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے فتوحات جو عطا کی ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج دیکھیں مسلمانوں نے ان سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اپنے دین کے لیے استعمال بھی کیا، اپنی ریاست کے لیے بھی استعمال کیا، مسلمان قوم کے لیے بھی استعمال کیا، اور کافروں پر قہر بن کر ٹوٹنے کے لیے بھی اسلحے بنائے۔ ہمیں بنانا بھی چاہیے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی قوت تم اپنا سکتے ہو ان کو اپناؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو تھوڑے سے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ٹھہرایا۔ مکہ کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنایا ہے۔ وہاں حرمت کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر کسی انسان کا قتل نہیں کیا جائے گا، کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا، کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ چرند کا ہو چاہے پرند کا ہو، سوائے ان 7 جانوروں کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو حرم میں بھی اگر وہ مل جائے تو ان کو قتل کر دو، سوائے ان 7 جانوروں کے کسی اور جانور کو نہیں مار سکتے وہاں پر۔ یہاں تک کہ اگر از خود وہاں پر کوئی گھاس، اسخر نام کی گھاس اگر اگتی ہو اس کو بھی ضرورت کے لیے تو اکھاڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور گھاس وغیرہ یا کوئی اور پودا جو اللہ رب العالمین نے از خود وہاں اگایا ہو اور اگ گیا ہو، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے، اس کو نہیں کاٹ سکتے، اس کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ کو اتنا سیف بنایا ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تب سے وہ حرمت والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر تھوڑے وقت کے لیے اس کو حلال ٹھہرایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لیس من بلد الا سیتہ الدجال، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال کا گزرنا ہو، جہاں دجال نہ جائے، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، ولیس نقب من انقابها الا علیہم الملائکہ صافین، کوئی بھی گزرگاہ مکہ اور مدینہ کی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر فرشتے نہ کھڑے موجود ملیں، وہ صف لگائے ہوئے موجود ہوں گے جو حراست کریں گے، جو بچائیں گے مکہ اور مدینہ کو۔ پھر یہ جب دجال جو ہے مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، فرشتوں کے ہاتھ میں تلوار موجود ملے گی، وہ پیچھے ہٹنے لگے گا، وہ آگے بڑھنے کی زحمت نہیں کرے گا، اس کو خوف محسوس ہوگا کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ فرشتے اس دجال کو دکھائی دیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ جب دجال آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ، مدینہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، سخت 3 جھٹکے آئیں گے، مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا۔ یخرج الیہ کل کافر و منافق، تو جتنے بھی مدینہ کے اندر کافر یا منافق ہوں گے، جن کے اندر کفر موجود ہوگا یا نفاق موجود ہوگا، وہ سب کے سب مدینہ سے نکل بھاگیں گے اور اسی دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج ترتیب دی اور اس کی 60 ٹکڑیاں بنائی، اور 7 ٹکڑیاں وہ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم یہ تھا کہ اگر کوئی تم سے جنگ کرنے کے لیے نہ آئے تو ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے، لیکن جب کوئی جنگ کے لیے آتا ہے، تلوار لے کر کے آتا ہے تم سے جنگ کرنے کے لیے، تو ان کو بے دریغ مارا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے دروازے بند کر لیں ان کو نہیں مارا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں ان کو نہیں مارا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ جائیں ان کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے،
آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹکڑی ایسی بھی تھی جو مکہ میں داخل ہوئی تو کچھ مکہ کے باسیوں نے تلوار سے ان کے اوپر حملہ کیا، بہرحال وہ مارے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے وقت کے لیے مکہ کو حلال ٹھہرایا تھا کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اس کی زمین خریدی، اور زمین کے اندر جو قبریں تھیں ان کو اکھاڑ کر کے قبریں دوسری جگہ منتقل کروائیں۔ کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، وہاں سے قبریں اکھاڑ کر کے ان کی ہڈیاں دوسری جگہ منتقل کروائیں، اس میں نئی مٹیاں ڈالی گئیں یہاں تک کہ برابر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی پیٹھ پر اپنے ہاتھوں پر پتھر لا کر کے جو معمار تھا اس کے ہاتھوں میں دیتے تھے، اس طریقے سے گارے بنا بنا کر کے مسجد تعمیر ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں ان امرأۃ اشتکت شکوہ، ایک خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو کوئی بیماری تھی، تو اس نے کہا ان شفانی اللہ لأخرجن فلأصلین فی بیت المقدس، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو میں مدینہ سے نکل کر بیت المقدس جاؤں گی اور وہاں اللہ کی عبادت کروں گی۔ فبرأت، تو اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو شفا دے دی۔ ثم تجہزت ترید الخروج، پھر سامان سفر ترتیب دیا اور وہ نکلنا چاہتی تھی۔ فجاءت میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئیں تو سلم علیہا، تاکہ ان سے آخری سلام کر لے۔ فاخبرتھا، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات بتلا دی کہ میں نے اس طریقے سے نظر مانی تھی، اللہ رب العالمین مجھے شفا دے دے گا تو بیت المقدس میں نماز پڑھوں گی۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجلسی فکلی ما صنعت، گھر میں بیٹھو، جو کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کھانا اس کو کھا لو۔ وصلی فی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں نماز پڑھ لو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، صلاۃ فیہ من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا مسجد الکعبہ، جو آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے اللہ رب العالمین اس کو 1000 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین 1,00,000 دیتا ہے، لیکن مسجد نبوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 عطا کرتا ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 ہے، 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کو 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگر بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے 500 زیادہ ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری مسجد ہے جہاں پر اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا جہاں پر منبر تھا جس پر آپ خطبہ دیتے تھے اور آپ کا جو گھر تھا اس کے درمیان جو زمین ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری قرار دیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والی جو زمین ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی ہے، وہ منبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر وہاں عطا کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہاں میرا منبر تھا یہ منبر میرے حوض کوثر پر بھی لگایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کروضۃ من ریاض الجنہ فی نزول الرحمۃ والسعادۃ بما یحصل من ملازمۃ حلق الذکر لا سیما فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون تشبیہا بغیر ادات۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سعادتیں اس میں آدمی اپنے دامن میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے حلقے لگا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدرس ہوا کرتے تھے، آپ لوگوں کو قرآن یاد کرایا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توضیح اور تشریح فرماتے تھے۔ اس وجہ سے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں ان المعنی ان العبادت فیہا تؤدی الی الجنت فیکون مجازا، کہ اس میں یعنی ریاض الجنہ میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی طرف جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ جو شخص ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، تو یہ مجازی معنی ہوگا۔ ایک اور معنی بیان کرتے ہیں او هو علی ظاہری فإنه روضۃ حقیقیہ، یا یہ کہ اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا، حقیقی معنی مراد لیا جائے گا بأن ينقل ذلك الموضع في الآخرة إلى الجنة، آخرت میں یعنی جب آخرت اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے گا، آخرت میں ریاض الجنہ کی جو جگہ ہوگی یہ جنت میں منتقل کر دی جائے گی۔ تو حافظ ابن حجر نے اتنا معنی بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے وہ حوض پر لگایا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ممبر کی جگہ ہے یہ نصب کی جائے گی حوض کے مقام پر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے جب سارے کے سارے لوگ پیاسے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر وہاں منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ تلاش کریں گے تو 100 سے زیادہ آپ کی خصوصیات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ملیں گے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی خصوصیات عطا کی گئیں، کون کون سے معجزے عطا کیے گئے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا نبی کتنا مہان تھا، ہمارے نبی کتنے عظیم تھے، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہوں میں کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت جانیں گے تب آپ کا مقام ہماری نظروں میں زیادہ ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جب آنچ آئے گی، چاہے وہ زبانی طور پر آپ کے خلاف بکواس کی جائے یا یہ ہے کہ عملی طور پر آپ کے خلاف بکواس کی جائے، تو اس وقت ہم اپنے ایمان سے معمور ہو کر وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے رسول کا دفاع کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے نزدیک اپنے نبی کی اہمیت معلوم نہ ہو تو میرے بھائیوں ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح منافق اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے رہیں گے قرآن جل رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ہم کیمرے سے اپنے موبائل کے کیمرے سے ویڈیو بنانے میں مشغول ہوں گے۔ نہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا، نہ ہمارے اندر کوئی گرمی آئے گی، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ ہمارے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے اٹھا کیوں نہیں لیا؟ جب ہمیں اپنے رسول کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تب ہم کھڑے ہوں گے، جس طریقے سے صحابہ کرام کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے، اسی وجہ سے کتنے صحابہ کرام جنگ احد میں تھے، ان کو اتنی زیادہ تیریں لگی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑا کر دیا، ساری تیریں اپنے جسم پر روکتے رہے، یہاں تک کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ صحابہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی انسان نہیں ہے، معمولی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیغمبر جن کو اللہ رب العالمین نے عظیم بنایا، تو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانیں گے، عظمت کو پہچانیں گے، تب ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے دین کی سربراہی کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، ورنہ ہم بھی بس کیمرہ لے کر کے فلمیں بنانے میں مشغول رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔